أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات قرآن مجید اللہ کا وہ کلام کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ایک خصوصی اعلان فرمایا کہ اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس اعلان نے اس کتاب کو اس اعتبار سے انفرادی حیثیت دے دی کہ اس سے پہلے نازل ہونے والی کسی کتاب میں چاہے وہ کتابیں ہوں جو ہمارے علم میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یا وہ کتابیں کہ جن سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ کسی بلندتر ذات کی طرف سے انسانیت کو ہدایت کے لیے عطا ہوئی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں کہیں اس نوعیت کا کوئی اعلان نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس ذات پہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ ہم نے کل کی گفتگو میں ان کتابوں کے متعلق دیکھا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کے علاوہ نازل ہوئی یا یہ کہا گیا کہ یہ کسی معبود کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آنے والی کتابیں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی کتاب ہم تک محفوظ حالت میں نہیں پہنچی۔ اب قاعدے سے تو مجھے انبیاء بنی اسرائیل کی کتابیں عہدنامہ عتیق اور انجیل اس کے متعلق بھی گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن اندازہ ہوا کہ کل کی گفتگو بھی خاصی بوجھل تھی۔ اب اعداد و شمار اور واقعات کی کثرت ایک سماعت کے بعد ذہن میں محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گراں باری سے بچانے کے لیے میں صرف عرض کر سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے، فرانس کا ایک مصنف مورس بکائے گزشتہ دنوں میں اس نے کافی شہرت حاصل کی۔ اس کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس، یہ دی بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، انگریزی میں بھی میسر ہے، فرانسیسی میں لکھی گئی، انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد دنیا کی کم از کم مسلمان ممالک میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ اس کتاب کو اگر ملاحظہ فرما لیں تو بہت کچھ تفصیلات معلوم ہو جائیں گی کہ یہ کتبۂ مقدس کہلاتی ہیں، ان کے ساتھ زمانے میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور ان کے ماننے والے خود بھی ان میں سے کسی کتاب کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ محفوظ ہے، اور اگر ایسا کوئی کہے خوش عقیدگی کا مظاہرہ کرے تو
تو واقعات اور تاریخی اسناد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب قرآن واحد کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ محفوظ ہے، تو جب یہ کہا کہ محفوظ ہے یا اس کی حفاظت میرے ذمے ہے تو کیا ہوگا؟ حفاظت کا ایک نظام جس سے ہم سب واقف ہیں، وہ نظام ہے جس سے ہم اپنی قیمتی چیزوں کی، اپنے دولت کی حفاظت کرتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دور کر دیا جائے، اس کے گرد کسی نوعیت کا حصار قائم کر دیا جائے، دیواریں کھڑی کر دی جائیں، پہرے دار معین کر دیے جائیں، اور اس طرح سے اس کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن قرآن کی حفاظت کے لیے، کتاب الہی کی حفاظت کے لیے یہ نظام بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ اس نظام کا، اس حفاظت کا بنیادی فلسفہ یا نظریہ یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس تک لوگوں کی رسائی کم سے کم ہو، صرف قابل اعتماد ہاتھ اس کو چھو سکیں، غیر متعلق لوگوں کا وہاں پر کوئی ربط نہ رہے، اس طرح چیزوں کو محفوظ کیا جائے۔ یہاں صورت یہ ہے کہ یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ اسے معتبر ترین ہاتھ یعنی نبی کے ہاتھ سے نکل کر اسے منتقل ہونا ہے عوام الناس تک۔ دنیا بھر کی پوری انسانیت اس کا مخاطب ہے، اور قرآن کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ اسے بشر کے روپ میں پائے جانے والے ہر انسان تک اس کتاب کو پہنچ جانا چاہیے۔ پیغمبر کا کام ہی یہ ہے کہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دے۔ جب اس کا تعلق لوگوں سے ہوگا تو پھر حصار بنا کر، دیواریں کھڑی کر کے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر حفاظت کے لیے کسی منفرد طریقے کی ضرورت ہے کہ چیز ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں جائے، ہر شخص کے ہاتھ میں جائے، اور اس کے بعد بھی وہ محفوظ رہے۔ اس کے لیے لازماً قرآن مجید میں اپنے طور پر، یعنی اس میں داخلی طور پر نظام حفاظت موجود ہونا چاہیے تھا، یا یوں کہیے کہ کوئی ان بلٹ سسٹم ہو کہ جو اس کو ہر خطرے سے خود بخود محفوظ رکھتا رہے۔ بس یہی اس کا امتیاز ہے۔ وہ قرآن مجید تمام اور دوسری کتابوں کے مقابلے میں اسی اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس کے اندر حفاظت کا ایک داخلی نظام موجود ہے، اور چیزوں کی حفاظت خارج سے ہوتی رہی ہے، اس کی حفاظت خود اس کے اندر اللہ نے وہ نظام معین کیا ہوا۔ اس نظام حفاظت کا پہلا جز تو وہ زبان ہے جس کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اگر غور فرمائیے تو جتنی الہامی کتابیں ہیں وہ، یا جتنی وہ کتابیں جن کو مقدس کتابیں کہا جاتا ہے، وہ کتابیں جن زبانوں میں ہیں، سنسکرت میں ہیں، پہلوی میں ہیں، عبرانی، سریانی، آرامی، یہ وہ زبانیں ہیں جن کے اندر یہ کتابیں نازل ہوئی۔ ویدوں سے لے کر اور انجیل تک جتنی زبانیں تھیں وہ یہی 6 زبانیں ہیں کہ جن کے اندر یہ کتابیں دنیا کے اندر آئیں۔ جب نازل ہوئی اس وقت شاید وہ زبان لوگوں کے لیے آشنا زبان ہو، لیکن آج اس دور میں ان میں سے کوئی زبان کسی جماعت، کسی گروہ، کسی قوم کی زبان نہیں۔ یہ نہیں کہ زبانیں ناپید ہو چکی ہیں، ان زبانوں کو جاننے والے آج بھی ہیں، لیکن صرف اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ زبان سیکھی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ ان کی روزمرہ کی ضرورت وہ زبان نہیں ہے، کسی معاشرے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی، بس یہ زبان صرف اس لیے ہے۔ بہت سی کوششیں مختلف زبانوں کی ریوائول کی ہوتی نہیں ہیں، اور ابھی جاری و ساری ہیں۔ اسرائیل میں عبرانی کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندوستان میں سنسکرت کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہیں اور اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن عوام تک یہ زبانیں نہ پچھلی صدیوں میں پہنچ سکیں اور نہ آج پہنچنے کی کوئی صورت ہے۔ معاشروں میں یہ زبان رائج نہیں ہے۔ تو جب زبان ہی رائج نہیں ہے تو اب کتاب تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ترجمہ ہوگا، اور چنانچہ یہ سب کتابیں ترجمے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ ترجمہ دنیا کا کوئی قابل سے قابل آدمی اور دیانتدار سے دیانتدار آدمی ترجمہ کرے تو یہ ناممکن ہے
کہ ترجمہ کرتے کرتے کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر اصل مصنف کے مفہوم کو نظر انداز کر کے اس کے اپنے ذاتی تعصبات، ذاتی خیالات، ذاتی رجحانات، ذاتی معلومات یہ اثر انداز نہ ہو جائے۔ کوئی ترجمہ بھی 100% اصل مصنف کے الفاظ کے معنی کو دوسروں تک منتقل نہیں کرتا۔ تو ترجمہ ہونا ہی اس کتاب میں تحریف کی ایک صورت ہے۔ جو کتاب ترجمے کی صورت میں لوگوں تک جائے گی اس کا مطلب ہے وہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ اور آج جتنی بھی ماضی کی مقدس کتابیں ہیں وہ سب اس اعتبار سے کہ ان کا عوامی رابطہ اگر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور اس طرح سے اصل کتاب سے منافات ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا مطلب ہی اس کو عربی میں پڑھنا ہے۔ کتنے ہی عالم آدمی کا ترجمہ ہو، اس ترجمے کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، نہ آپ کہیں گے اور نہ کوئی تسلیم کرے گا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا ترجمہ ہی کہلائے گا، قرآن نہیں کہلائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کی اصل زبان میں پڑھنا ضروری سمجھا جائے گا، اور پھر یہ کہ صرف یہ نہیں کہ اس زبان میں پڑھا جاتا ہے بلکہ وہ زبان پورے معاشرے کی جانی پہچانی اور بولی جانے والی زبان ہے۔ مجھے تازہ ترین اعداد و شمار تو نہیں معلوم، 1958 میں اقوام متحدہ نے زبانوں کا ایک سروے کیا تھا اور وہ رپورٹ باقاعدہ شائع ہوئی۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر اس وقت جو زبانیں بولی جا رہی ہیں اس میں عربی 8ویں نمبر پہ آتی ہے، یعنی دنیا کی 8ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ تو جب عربی زبان اتنے بہت سے لوگوں میں، اتنے بہت سے انسانوں میں بولی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک زندہ زبان ہے۔ اچھا، زندہ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ آج اردو موجود ہے جس کی اپنی قدیم تاریخ ہے، انگریزی شاید سن و سال کے اعتبار سے اردو سے بھی زیادہ عمر رکھتی ہو، لیکن صورت یہ ہے کہ اگر آج دکن کے جو شعراء تھے جس میں ولید دکنی جو باقاعدہ جدید دور سے متصل شخصیت ہے، ان کا بھی کلام جب سامنے آتا ہے تو آج کا اردو دان طبقہ اردو پر پوری مہارت رکھتے ہوئے بھی کئی مقامات پہ اٹک جائے گا کہ اس لفظ کے معنی ہمیں نہیں آتے، یہ پیرائے بیان ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر قطب شاہی بادشاہوں کی جو شاعری ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر اندازہ ہوگا کہ بہت ہی کم اردو ہمیں اس عہد کی آج کے عہد میں ہم معلوم ہے۔ اگر 64 کی 400 سالہ پرانی انگریزی آج کے اہل زبان انگریزوں کے سامنے بھی رکھی جائے تو ان کے لیے ناقابل فہم ہو کے رہ جائے گی، وہ نہیں جانتے۔ یعنی زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ اتنا تغیر اور اتنی تبدیلی آتی رہتی ہے کہ وہ اپنا صحیح مفہوم چند 100 سالوں کے بعد پہنچانے کی صلاحیت سے پرانی زبان محروم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن عربی کی غیر معمولی صفت یہ ہے کہ کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی عرب کے بازاروں میں، عرب کے کاروباری معاملات میں، عرب کے ادب میں جو زبان بولی لکھی جاتی ہے وہ وہی زبان ہے جو قرآن مجید کی زبان ہے۔ یعنی کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی جدید چیزوں کے دریافت ہو جانے سے جدید اسماء نام بڑھ جائیں اس زبان میں، وہ اور بات ہے، لیکن قواعد میں، ضابطوں میں، بنیادی جو اس کے الفاظ ہیں اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا۔ تو وہ زبان نہ صرف کہ زندہ ہے بلکہ اپنی اصل کیفیت میں جاری و ساری ہے۔ نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان کا فرق بتا رہا ہے کہ جن اللہ کا نظام یہ تھا کہ جن کتابوں کو کچھ مختصر مدت کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے رہنا تھا ان کو ان زبانوں میں اتارا گیا کہ جو زبانیں بھی مختصر زندگی رکھتی تھیں، اور جس کو قیامت تک رہنا تھا اس کو ایک ایسی زبان میں اتارا گیا کہ جو قیامت تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ یہ الہامی کتابوں میں واحد کتاب ہے جو ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر یہی وہ دعویٰ ہے جس کے اوپر ساری گفتگو جاری ہے، اور اسی دعوے کو میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں تو لاجک کے اعتبار سے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوگی، لیکن میں جن لفظوں میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں اس کا مفہوم واضح کر دوں۔ قرآن مجید محفوظ ہے ان معنوں میں دوسری کتابوں کے مقابلے میں کہ آج ہر کتاب کے ساتھ
کوئی نہ کوئی ایک ایسا حادثہ منسوب ہے کہ جس کے اندر وہ کتاب اپنی اصل حیت کو کھو بیٹھی. مثلا بائبل کے سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر متعدد ایسے مواقع آتے رہے. بخت نصر دوم عراق کا حکمران تھا میسوپوٹیمیا کا. اس نے ایک مرتبہ 886 ہجری میں 886 ہجری کے اراؤنڈ 886 BC میں بیفور کرائسٹ اس نے فلسطین پہ حملہ کیا اور وہاں کے 4000 یہودیوں کو گرفتار کر کے وہ ساتھ لے گیا. ان کے سارے عبادت خانے کو بیت المقدس کو اس نے جلا کے خاک کر دیا اور اس سارے عمل میں تورات کو بالکل ضائع کر دیا گیا. 86 ایئرس تک تورات کا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں. اس کے بعد جب دوبارہ ان کی واپسی کی صورت پیدا ہوئی تو اس وقت ایک شخصیت تھے کہ جن کا نام عزرا یا عزیر تھا, جنہوں نے اس اپنی یادداشت کے بلبوتے پہ اس کتاب کو دوبارہ جمع کیا. اب ذرا سوچئے کہ 86 سال تک لاپتہ رہنے کے بعد ایک شخصیت سے یادداشت کی بنیاد کے اوپر کتاب جمع کرے گی تو کس حد تک وہ کتاب صحیح طور پر اصل کتاب کی ترجمان ہوگی. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہوا, بائبل کے ساتھ یہ واقعات بار بار ہوتے رہے اور پھر اس کے اندر گاہے گاہے تبدیلیاں ہوتی رہیں, مختلف قسم کے ورژنز ہوتے رہے, ان کا مقابلہ کر کے اور پھر جب ایک کوشش کی گئی کہ کسی ایک بائبل پر اتفاق ہو جائے تو اس میں بھی کچھ سیاسی معاملات بھی تھے. 2 حکومتوں میں تقسیم ہو گئی تھی یہودی حکومت, دونوں نے اپنا اپنا ورژن الگ بنا کے رکھا, دونوں کی بائبل ایک دوسرے سے مختلف تھی. پھر تیسرا ورژن ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا تو وہ تیسرا ورژن ہوا, 2 اکٹھا نہیں ہوئے, یعنی کہ ایک 3 قسم کی بائبل ہو گئی. آج صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کم از کم 3 قسم کی بائبل آج موجود ہیں. ایک وہ عہدنامہ عتیق ہے, عہدنامہ قدیم ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, کہ جس کو یہودی اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں وہ, اور اس کے مقابلے میں وہی کتاب جب عیسائیوں کے پاس آئی تو اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اگر آج دونوں کے عہدنامہ عتیق کا مقابلہ کیجیے تو دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں. اور تیسرا کل جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو ڈیڈ سی اسکرولز برآمد ہوئے ہیں اس میں جو بائبل نکلی ہے وہ بائبل ان دونوں سے مختلف ہے. تو 3 ورژن تو بائبل کے اس عہد میں موجود ہیں. اب اس میں سے یہ تو ماننا پڑے گا کہ بائبل اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح ہو تو 2 غلط دعوے دار موجود ہیں جن کو بہت سے لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ان 3 ورژنز میں سے کون سا ورژن صحیح ورژن ہے. اس لیے بائبل اپنے طور پر محفوظ نہیں. انجیل کی جب بات ہوتی ہے تو آج کے عہد میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سی انجیل ہے. آج جو انجیل موجود ہے اس میں ایک کنگ جیمز کا اتھورائزڈ ورژن ہے, وہ اپنے طور پر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل ہے اس سے اس کے تحریروں میں بہت زیادہ اختلاف ہے. تو اب یہ کتابیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی ایک ورژن موجود نہیں ہے. نتیجتاً آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو محفوظ ہونے کا دعویٰ کرے. اس کے مقابلے میں قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جسے نہ تو کسی بخت نصر نے آ کے تباہ و برباد کیا, نہ کبھی کسی یونانی حملے کے اندر اس کو نقصان پہنچا, نہ کسی آتش زنی کے واقعے میں تباہ ہوئی, نہ کبھی لاپتہ ہوئی. ہر دور میں اپنے نزول کے بعد سے لے کے آج تک مسلسل منظر عام پر رہنے والی کتاب. اور آج دنیا میں جتنے مقامات پر بھی کہیں قرآن مجید کا کوئی نسخہ موجود ہے, کوئی نسخہ دوسرے سے مختلف نہیں ہے, کوئی ورژن دوسرے سے مختلف نہیں ہے. اس اعتبار سے دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اپنے وجود میں آنے کے بعد سے لے کے آج تک نگاہوں کے سامنے رہی, دیکھنے والوں کے دیکھتے رہے, مطالعہ کرنے والے مطالعہ کرتے رہے, اور اس کے اندر کسی ذرہ برابر کسی بات کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب دوسری تمام کتابوں کے مقابلے میں محفوظ کتاب ہے. اس کا محفوظ ہونا ہی اس کے اعتبار کو بڑھانے اور اس کو قائم رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوا. جب یہ جو کتاب تھی قرآن مجید, اس کے ساتھ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معمولی اہتمام کیا. اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں ان کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں محدود کر دیا گیا. اگر وید تھے تو پنڈتوں تک محدود ہیں. اگر کوئی شودر جو نچلی نسل سطح کے لوگ ہوا کرتے تھے, جو وہ ان کے یہاں جو درجہ بندی تھی اس میں جو پس ترین لوگ تھے, اگر ان کے کانوں میں ویدوں کا کوئی جملہ پڑ جائے, کوئی لفظ پڑ جائے, تو پیلا ہوا شیشہ کانوں میں پلا دیا جاتا تھا کہ مقدس الفاظ ان نجس کانوں تک کیوں گئے, ان نجس کانوں کو باقی نہیں رہنا چاہیے. جہاں اس طرح سے محدود کیا گیا, یا یہ کہ جن کتابوں کو ایسی زبانوں میں جو نازل ہوئی کہ عوام ان زبانوں سے واقف نہیں, تو اصل کتابیں تحویل میں رہیں ان علماء کے کہ جو ان زبانوں کے ماہر تھے. وہ پادری ہو سکتے ہیں, وہ ربائی ہو سکتے ہیں, یعنی تمام مختلف مذاہب کے جو سربراہ قسم کے لوگ ہیں ان تک کتاب محدود رہی. اس محدود ہونے کا نتیجہ یہ رہا کہ اس کے اندر رد و بدل کرنا نسبتاً آسان ہو گیا. جب ایک دو آدمیوں کی تحویل میں ہے وہ اس کے اندر اضافے کرتے رہے, اور اضافوں کی صورتحال یہ ہے کہ کتنی کتابیں ہیں کہ جس میں شرح بھی اس کتاب کا حصہ ہے. اضافوں کی صورتحال یہ ہے کہ آج جو 5 کتابیں حضرت موسیٰ سے منسوب ہیں, جن کو تورات کے اجزاء کہہ لیجیے, ان میں سے آخری کتاب تثنیہ کہلاتی ہے. اس کے اندر آخری الفاظ جو ہیں حضرت موسیٰ کی کتاب ہے. آخری الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ یوں اٹھایا گیا اور بڑے اہتمام سے بھرا جگہ پہ دفن کیا گیا. اب یہ بات کوئی اردو شاعر اگر کہہ رہا ہوتا تو ٹھیک ہے, وہ مرنے کے بعد بھی اپنے جنازے کا ذکر کر سکتا ہے, لیکن کم از کم پیغمبر سے ہم کو نہیں کرتے کہ وہ اپنے جنازے کی تفصیلات بیان کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ اضافہ کسی نے, کوئی صاحب علم صاحب اختیار آدمی تھا جس نے یہ اضافہ کر دیا. اس نوعیت کے متعدد داخلی شہادتیں ملتی ہیں کہ یہ تحریر کم از کم اس شخصیت سے جس سے یہ منسوب کی جا رہی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس میں کسی تیسرے آدمی کا ہاتھ ہے, یعنی نازل کرنے والا جس پہ نازل ہوئی اس کے بعد بھی کوئی ہے جس نے اس کے اندر کوئی رد و بدل کیا ہے. لیکن قرآن مجید ان تمام باتوں کے اعتبار سے بالکل, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محدود ہاتھوں میں نہیں رہا کہ چند ہاتھ اس کے اوپر, یعنی چند علماء یا چند شخصیتیں ہوتی جو اس کے اوپر دستخط رکھتے. اس کتاب کو پہلے دن سے, رسول کے ابتدائی مرحلے سے عوامی بنانے کی کوشش کی. پہلا کام یہ تھا کہ نبی کے دل میں کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ, تو ان کے سامنے تلاوت کرتا. اب وہ ہر جگہ ہر خاص و عام کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. مسلمانوں تک اسلام جو پہنچ رہا ہے, یا وہ لوگوں تک کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں, ان تک اسلام پہنچنے کا واحد ذریعہ حضور کی تقریر نہیں ہے, حضور کے وزارتی بیانات نہیں ہیں. وہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور ان آیتوں سے اثر قبول کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. جب کبھی کفار سے کوئی بات چیت کرنی ہوتی تھی تو اللہ کا حکم آتا تھا کہ یہ بات پہنچا دو, اور رسول آتے تھے اور آ کے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے جو اس موقع کے اوپر پڑھنے کے لیے بیان کی گئی ہیں. اگر نجران کے, یعنی اسلام جب اپنی آخری مرحلوں تک پہنچ گیا, اس مرحلے پر نجران کے عیسائی آئے تھے جن سے مباہلہ کی گفتگو ہوئی تھی, تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ آل عمران موجود ہے جس کے اندر وہ مباہلے کے ایک مرحلے کے لیے پہلے وہ دلائل بتائے جاتے ہیں جب تک ان سے مناظرہ ہو رہا تھا, اور پھر وہ بات بتائی گئی کہ اچھا اب ان کو مباہلے کی دعوت دو, اور پھر اس مباہلے کے اندر کیا کرنا ہے یہ سب کچھ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. تو کمیونیکیشن کا ذریعہ, دین کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ, چاہے وہ احکامات ہوں چاہے عقائد ہوں دین کے, ان سب کو پہنچانے کا ذریعہ واحد صرف قرآن مجید تھا. قرآن کو ہر شخص کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. اچھا خالی پڑھا جاتا تو مسلمانوں کی ضرورت تو رہتی اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا تو جاؤ اس کا جواب لکھ لاؤ, اس کا جواب دو. ظاہر جواب دینے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا. تو جہاں مسلمان پڑھ رہے تھے وہاں پر کافر بھی اس کتاب کو پڑھنے لگے, اچھی نیت سے یا بری نیت سے, لیکن قرآن کو پڑھے بغیر گزارا نہیں. اچھا, اور یہ بھی خیال رہے کہ ان کافروں کو جب قرآن مجید کے جواب, جب جناب رسالت پاک کو جواب دینا ہے تو ان کے 3 طریقے ہو سکتے تھے جس سے وہ بڑھتے ہوئے اسلام کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے تھے.
ایک تو صورت یہ تھی کہ ظلم تشدد کیا جائے، وہ بات اور انہوں نے اپنی توفیق کے مطابق جتنا ظلم کر سکتے تھے وہ کیا مسلمانوں پر، اس طرح اسلام کا راستہ روکا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کردار رسالت کو موضوع بنایا جائے کہ تم کل تک تو ایسے تھے، آج تم ایسی باتیں کیسے کر رہے ہو۔ اب 40 سال تک جو ان کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھتے رہے ہیں تو کتاب کو بھی کیسے رکھیں؟ کہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی شخصیت کو موضوع بنا کے وہ اسلام کی مخالفت کریں۔ اب ان کے واسطے ایک ہی میدان رہ جاتا تھا جس میں وہ پنجہ آزمائی کر سکتے تھے کہ وہ قرآن کے اندر ایسی بات تلاش کریں کہ اس کے اوپر وہ اعتراض کر سکیں۔ انہوں نے کئی مقامات پہ اعتراض کیے اور اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا ہے کہ یہ تم سے یہ کہتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے، تم یہ کہتے ہیں، یہ جواب ہے۔ یعنی گویا ان کی طرف سے اعتراض کا اصل موضوع رہ گیا ہے تو قرآن رہ گیا ہے، تو اعتراض کرنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ چنانچہ یہ قرآن مجید مسلمانوں کا بھی موضوع گفتگو ہے اور کفار کا بھی موضوع گفتگو ہے، اور اس بات کو ابھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ جب کفار اس توجہ سے قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے ہر لمحے قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور جبکہ اس وقت کے عرب کو سب سے بڑا دعویٰ بھی اسی میدان میں ہے۔ کسی پہلوان سے یہ کہا جائے کہ آؤ یہ حساب کا سوال حل کرو تب میں تمہیں پہلوان مانوں گا، تو شاید وہ اس کے بات کے لیے آمادہ نہ ہو، لیکن اگر پہلوان کو پنجہ آزمائی کے لیے کہا جائے تو یقیناً تیار ہو جائے گا۔ ان کا میدان زبان تھا، زبان کے اوپر ان کو قدرت حاصل تھی۔ ان سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ممکن ہے تو اس کا جواب دو۔ ان کے میدان میں جا کے اسلام ان کو چیلنج کر رہا ہے، ان کی جو فیلڈ ہے اس میں چیلنج کر رہا ہے، اس لیے وہ تو اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر جتنی توجہ دے سکتے ہیں دیں گے تاکہ اس بات کا جواب ہو سکے۔ انہوں نے پوری توجہ دی، لیکن آج تک کسی نے دیکھے اب یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ قرآن اتنا لوگوں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر خود پیغمبر اسلام بھی کسی آیت کو قرآن سے نکالنا چاہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کہیں کہ کل یہ بات تھی میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، وہ آیت اب نکل گئی، اب یہ آیت آ گئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کفار فوراً کہتے کہ جناب یہ اب تو پکڑے گئے کہ تم نے وہ آیتیں کل کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آج تم اسے دور کر رہے ہو۔ کسی قسم کی ترمیم خود پیغمبر سے بھی ممکن نہیں تھی، اس طرح سے وہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اہتمام یہ ہے کہ عام مسلمان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو روز کی عبادت کرنی ہے اس میں جہاں ایک سورہ الحمد ہے اس کے بعد تمہیں ایک سورہ اور پڑھنی ہے جس کے اندر تم آزاد ہو، جو دن چاہے سورہ پڑھ لو۔ تو اب چلیے چھوٹی صورتیں ہی صحیح، لیکن مسلمان کچھ نہ کچھ جزو قرآن کو حفظ کرنے بھی مجبور ہے، یعنی قرآن کو وہ حفظ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ یہ ایک عمل اپنے طور پر جاری ہے کہ جہاں قرآن مجید جو ہے وہ عوام الناس کے اندر متعارف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب کبھی کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کا آ کے اسلام قبول کرتا تھا تو حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فوراً فرماتے تھے کہ اچھا جتنا قرآن مجید اب تک نازل ہوا ہے وہ اس کے ساتھ کر دیتے تھے، یہ لے جاؤ اور اس کی جا کے تعلیم دو، یا پھر اپنے اصحاب میں سے کسی کو متعین کرتے تھے کہ وہ جائے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ جب مدینے والے پہلی مرتبہ حضور کے پاس آئے ہیں تو اس وقت تک جتنا قرآن آیا تھا وہ تحریر شکل میں حضور نے ان کے حوالے کیا کہ لے جا کے مدینے کے اندر اس قرآن کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کراؤ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہونے والے تعارف کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلے سال 12 آدمی آئے تھے، اگلے سال حج کے موقع پر 300 آدمی مدینے سے آئے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینے تشریف لے آئیے، اگر مکے والے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو ہم آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کی حفاظت کا اہتمام کریں گے، آپ وہاں تشریف لائیں گے۔ تو اب قرآن ہی ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ پھر اس قرآن مجید کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو جہاں دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا گیا وہاں پر روزمرہ کے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کے فیصلے بھی قرآن کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، جو احکام شریعت ہیں، جو جائز ناجائز حلال حرام بتا رہے ہیں، جو اس اسلامی معاشرہ بن جانے کے بعد مدینے کے اندر تمام معاشرتی احکامات، نکاح کے، طلاق کے، شادی بیاہ کے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب چیزوں کے لیے جتنے قانون ہیں وہ سب اسی کتاب میں موجود ہیں۔ چنانچہ عام روزمرہ کی ضرورت میں بھی قرآن ضرورت ہے۔ یہ قرآن اب ہر ایک کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے۔
اس کے بعد یہ بھی اہتمام ہے کہ یہ قرآن صرف زبان کے ذریعے نہ پہنچے بلکہ ابتدائی اسلام سے قرآن مجید کی تحریر کی جا رہی ہے. یہ قرآن مجید جو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے تو تحریری شکل میں ہو رہا ہے. ایک واقعہ جو ہمارے بھائیوں کے یہاں بڑی کثرت سے بڑی شان سے بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کا، تو اس میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر جب اپنے بہن بہنوئی کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ بہن کچھ پڑھ رہی ہیں جسے انہوں نے اپنی چادر میں چھپا دیا. حضرت عمر نے اصرار کیا کہ یہ میرے حوالے کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ تو پھر اس کے بعد تمہیں دیا جائے گا. اور وہ غسل کر کے آئے تو وہ تحریر ان کے سامنے رکھی گئی. سورہ مریم کی کچھ آیتیں تھیں جس کو پڑھ کر حضرت عمر ایمان لائے. تو اب یعنی گویا اس انتہائی جو مکے کا قیام ہے وہ اگر دیکھیے تو انتہائی مشکل دور ہے. جو ابتدائی اسلام ہے اس کو پورا مکہ مخالفت کر رہا ہے. اس مخالفت کی فضا میں بھی، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ مکے میں تعلیم یافتہ لوگوں کی یعنی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی کل تعداد 17 تھی، 17. پورے مکے میں جو لوگ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی تعداد 17 تھی. اور مدینے میں حالت اس سے بھی خراب تھی. وہاں پر لکھنا پڑھنا جاننے والوں کی تعداد کل 13 تھی. پورے حجاز میں مکے مدینے کا پورا جو علاقہ ہے یہ تقریباً 300 میل اپنی لینتھ میں بنتا ہے. یہ پورے علاقے کے اندر 30 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس دور میں کسی پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے تحریر کو وسیلہ اختیار کرنا یہ کسی انتہائی انقلابی ذہن کا کی سوچ کا نتیجہ ہو سکتی ہے، یا کسی ایسی ذات کا فیصلہ ہو سکتی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ قرآن کو محفوظ ہونا ہے تو حافظوں کے ذریعے سے محفوظ نہیں ہونا ہے، تحریر کے ذریعے سے محفوظ ہونا ہے. ورنہ بنیادی طور پر عرب مزاجن اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ جب میلوں میں شعراء اپنا کلام سنایا کرتے تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے طویل قصیدے، بڑی طویل نظمیں. ایک مرتبہ شاعر پڑھتا تھا اور 2 4 6 7 8 10 ایسے آدمی ہوتے تھے کہ جو پہلی دفعہ سن کر پوری طویل نظمیں ان کو یاد ہو جاتی تھیں. اور ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر ایک دفعے میں نہیں تو 2 مرتبہ سن لیا تو ان کو یاد ہو گئی. ان کا پورے معاشرتی نظام ہی اسی حافظے کی بنیاد پہ چل رہا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے حافظے پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. پہلے دن سے تحریر کے اوپر اصرار کرنا شروع کیا ہے. یہی نہیں بلکہ جو کچھ ارشاد فرمایا وہاں پر بھی حافظے کی نبی کر دی یہ کہہ کے کہ قرآن مجید کا دیکھنا، قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا پڑھنا. ثواب کے 3 صورتیں بتائیں کہ ثواب حاصل کرنا ہے قرآن مجید سے تو دیکھنے سے بھی ثواب ہوگا، سننے سے بھی ثواب ہوگا، پڑھنے سے بھی ثواب ہوگا. یہاں کہیں نہیں کہا کہ یاد کرنے سے بھی ثواب ہوگا. خدا خاصہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حافظ جو حفظ کرتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے، نہیں. قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ کو بنیاد نہیں قرار دیا گیا. اس لیے کہ حفظ کو بنیاد قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ایک فرد واحد ایک مقام سے جب تک جس جگہ موجود ہے وہاں قرآن موجود ہے. اگر حافظ نہیں ہے تو قرآن موجود نہیں ہے. اس کے مقابلے میں تحریر ایک ایسی چیز کی کہ اس کی نقلیں تیار ہو سکتی ہیں، جس جگہ نہیں ہے وہاں اس کی نقل چلی جائے گی. اس صورت میں اور پھر حافظے کے لیے کوئی مستقل سند نہیں ہے کہ اس کو جو کچھ یاد ہے یہ صحیح طور پہ یاد ہے. انسانی حافظہ ہے، دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، اس کے اوپر عمر کا بھی اثر ہو سکتا ہے، حالات کا بھی اثر ہو سکتا ہے، وہ چیزوں کو بھول بھی سکتا ہے. تحریر میں آئی ہوئی ایک چیز جس شکل میں بھی آئی ہے وہ بھی مستقل رہے گی. اس لیے تحریر کو بنیاد بنایا، حافظے کو حفاظت کی بنیاد نہیں بنایا. ہاں نماز میں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پڑھا جائے وہ محفوظ ہو حافظے کے اندر، وہاں کتاب کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. واجب نمازوں میں جب آپ قرأت کرتے ہیں تو وہاں پر منع کیا گیا ہے کہ تحریر سامنے ہو. لیکن مستحب نماز میں آپ قرآن مجید کھول کر بھی پوری سورہ پڑھ سکتے ہیں. واجب نمازوں میں کسی کتاب سے آیات کو نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پر صرف اپنے حافظے میں نظام کیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کے یہاں تو شرط یہ تھی کہ پوری سورہ پڑھی جائے. سورہ علم کے بعد آپ کے بھائیوں کے یہاں یہ کام اور آسان کر دیا گیا کہ 3 اگر چھوٹی آیتیں ہوں
تو 3 آیتیں پڑھ لو، اور اگر بڑی آیت ہو جیسے آیت الکرسی ہے تو ایک آیت پڑھنے سے نماز ہو جایا کرے گی۔ تو انہوں نے بھی حافظے کو کہا تو اس حد تک کہ قرآن مجید کو یاد کیا جائے، یہ شریعت نے اس کا طریقہ مقرر کیا ہے، لیکن حفاظت کے لیے انحصاری یادداشت کو نہیں بنایا، اس نے تحریر کو یادداشت بنایا۔ چنانچہ اس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ ہر انسان تک جو چاہتا تھا، یعنی کوئی خود رکاوٹ کھڑی کر دے اور قرآن تک نہ پہنچنا چاہے اور بات ہے، ورنہ قرآن نے ہر دروازے پہ جا کے دستک دی ہے، مجھے سنو، مجھے دیکھو۔ اور اس سننے اور دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی بڑی بوڑھیاں جو خود پڑھ نہیں سکتی تھیں، سن کر زبان پر ان کے کانوں میں قرآن کے الفاظ اتنے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ تلاوت قرآن بآواز بلند کر رہا ہے، اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کی کیا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، لیکن کہیں اس نے ذرا سے غلطی کی اور بڑی بی نے دور سے کہا صحیح پڑھو، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ یہ تمام تر اس سماعت کا نتیجہ تھا، اتنا قرآن مجید ہر شخص تک پہنچ چکا تھا۔ قرآن مجید کو اس طرح سے عوامی بنا دینا، اس سے پہلے کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی کہ لوگوں تک اس کثرت سے پہنچا دی جائے۔ اور پھر یہیں پر اسلام کا قرآن کے سلسلے میں وہ حفاظتی نظام ہمارے سامنے آتا ہے جو دنیا میں اس سے پہلے ابھی تک متعارف نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک حفاظت چند ہاتھوں میں، معتبر ہاتھوں میں چیز کو دے دینا، پہرے بٹھا دینا، دیواریں کھڑی کر دینا، محافظ متعین کر دینا، یہ طریقہ تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ اس کو اتنا عام کر دو کہ ہر شخص اس طرح سے واقف ہو جائے کہ اس میں کوئی دوسرا ترمیم کرنے کی سوچ بھی نہیں سکے، امکان بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب سا پہلو ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر چیز کو شاعر ایک شعر کہتا ہے، اب سوال یہ کہ یہ شعر جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہمارے پاس اوزان ہیں، کچھ میٹرز ہیں جس کے اوپر ہم ان کو ناپ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ میٹر جو ہے وہ پیمانہ ہے یہ بتانے کا کہ شعر اپنی شاعری کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی شعر پہ بحث ہوئی کہ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یا اس شاعر نے اس کے اندر یہ لفظ باندھا ہے یا کوئی اور لفظ باندھا ہے، تو اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جائے تو فوری طور پر ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو اس شاعر کا جو مسودہ ہے، جو اس نے جو ہینڈ ریٹن اس کے اپنے ہاتھ کا ہے، اس سے کمپیئر کر لیا جائے، اور چنانچہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کلام شاعر اصل میں کیا ہے اور اس کے اندر یہ اضافہ ہے یا اس کے مطابق ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک اسٹینڈرڈ کا ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کو ناپنے کے لیے ایک پیمانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ضروریات کے لیے گھڑی کا سہارا لیتے ہیں، اس گھڑی میں اگر وقت کسی وجہ سے کچھ دیر بند رہی، اس کے بعد دوبارہ چلائی گئی تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وقت کیا ہے، تو اب آپ کے پاس ذرائع کیا ہیں؟ یہی ہے نا کہ ریڈیو سے وقت معلوم کر لیں، ٹیلی ویژن سے وقت دیکھ لیں، اور کسی زیادہ مستند گھڑی سے پوچھ لیں۔ لیکن اگر کہیں وہ ذرائع جن سے ہم پوچھتے ہیں، مثلا ریڈیو والوں کو وقت معلوم کرنا ہو، ٹی وی والوں کو وقت معلوم کرنا ہو، محکمہ موسمیات کو وقت معلوم کرنا ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ تو وہ لندن کے قریب ایک گرینوچ ایک مقام ہے کہ جہاں پر ایک گھڑی رکھی گئی ہے کہ جو پوری دنیا کے وقت کی صحت کا پیمانہ ہے۔ جسے اپنا وقت دیکھنا ہے اس گھڑی سے ملا لے اور اس کے مطابق فیصلہ کر لے کہ اس کی گھڑی صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ جو ہمارے فاصلوں کو ناپنے کے پیمانے ہیں جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، یہ جو وزن کرنے کے پیمانے ہیں، کلو گرام جس کو کہا کلو میں جو ہم شمار کرتے ہیں، یہ پیمانے بھی پیرس کے قریب ایک سیور کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر ایک ایریڈیم اور پلاٹینیم ان دو دھاتوں سے ملا کے ایک سلنڈر بنایا گیا ہے جس کا وزن 1 کلو گرام قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح سے ایک راڈ ہے جس کی لینتھ کو 1 میٹر قرار دیا گیا ہے۔ یہ 0 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں یہ رہتی ہیں دونوں چیزیں، اور اس سے اب جس کو اپنے میٹر کے اوپر مطابق معلوم کرنا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ اس سے جا کے ناپے، جس کو وزن ناپنا ہے اس سے وزن ناپے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ایک اسٹینڈرڈ موجود ہوگا، ایک معیار موجود ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے۔ ایک عجیب بات ہے، انتہائی حیران کن بات ہے، اور دنیا میں شاید کسی جگہ اور کی بات نہ مل سکے۔ قرآن مجید محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا یہ کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ نہیں، سب کے پاس ہے، پھر بھی محفوظ ہے۔ کن معنوں میں محفوظ ہے
کیا اس کو کوئی شخص غلط نہیں پڑھ سکتا یا غلط نہیں لکھ سکتا؟ کتابت کی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کتابت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، پڑھنے والا غلط بھی پڑھ سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، سبھی کچھ ہو سکتا ہے، پھر بھی قرآن محفوظ ہے۔ تو کس طرح محفوظ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی کہیں تحریر میں، تلاوت میں کسی مقام پر کوئی غلطی کرے تو بے ساختہ کوئی نہ کوئی کہہ دے گا یہاں تم زیر غلط کہہ رہے ہو، یہاں زبر غلط کہہ رہے ہو، یہاں پیش غلط کر رہے ہو، یہاں تم نے لفظ اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے۔ آخر یہ کس اسٹینڈرڈ سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ میں کوئی قرآن رکھا ہے؟ مسجد نبوی میں کوئی قرآن رکھا ہے؟ دنیا کی اتنی مساجد ہے، کس جگہ ہے؟ کسی بادشاہ کے محل میں کوئی قرآن رکھا ہے جس سے کمپیئر کر کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں نہ آج نہ گزشتہ کل کسی دور میں بھی کوئی قرآن بطور معیار کے نہیں رکھا گیا، کسی جگہ بھی کوئی ایک سند کے طور پر کہ وہاں والے سے کمپیئر کر لو، یہ کہیں نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود دنیا میں آج تک کہیں کسی بھی علاقے میں غلط قرآن پڑھا جائے تو کوئی نہ کوئی ٹوک دے گا کہ تم یہ غلط پڑھ رہے ہو۔ کتابت کی غلطی ہو تو دیکھنے والے اس کتابت کی غلطی کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، ان کی یہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ بغیر کسی معیار کے بھی غلط اور صحیح کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ جج کرنے کے لیے کوئی تو پیمانہ ہو نا جس پہ وزن کر کے بتایا جائے۔ بس یہی قرآن مجید کا وہ داخلی حفاظتی نظام ہے۔ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ دنیا کو ایک یونیورسل اسٹینڈرڈ سے متعلق کرائی۔ یہ کسی ایک جگہ اسٹینڈرڈ محدود نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ اس طرح سے انسانی ذہنوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اب کسی کے لیے گنجائش نہیں رہ گئی کہ اس میں زبر زیر کی بھی کوئی اختلاف پیدا کر سکے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب کو بھی اس نوعیت کا معیار حاصل ہے، نہ اس نوعیت کی پیمائش کرنے کا ذریعہ حاصل ہے۔ جیسے قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو ناپنے کا پیمانہ انسانی ذہن ہے، انسانی شعور ہے، انسان کی قوت یادداشت ہے کہ جس کے اندر یا صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، جو خود بخود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے اور یہ غلط پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کو یونیورسلائز کرا دیا گیا کہ اب اس قرآن مجید کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی رد و بدل کر سکے۔ اگر ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے ٹرمینالوجی میں متواتر، کوئی حدیث متواتر کب ہوتی ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اتنے لوگوں نے بیان کی ہے کہ ان لوگوں کا جو مختلف گروہوں سے، مختلف فرقوں سے، مختلف حیثیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا باہمی طور پر کسی جھوٹ پر جمع ہونے کا کوئی امکان نہیں، یعنی جس میں کوئی ان کا پرسنل انٹرسٹ اگر آ جائے اور 10 آدمی ایک بات بھی کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کا سب کا یہ ایک انٹرسٹ تھا جس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن بعض ایسی باتیں ہیں کہ اگر 150 آدمی کہہ رہے ہیں اور وہ 150 آدمی معاشرے کے مختلف سماجی حیثیتیں رکھنے والے ہوں، معاشی حیثیت رکھنے والے ہوں، سیاسی حیثیت رکھنے والے ہوں، سب ایک بات کہہ رہے ہوں تو ایسی بات کو متواتر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بعد حضور کی احادیث میں وہ احادیث سب سے زیادہ معتبر ہیں، سب سے زیادہ قابل قبول ہیں، جن کے اوپر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، جو حدیث متواتر ہیں۔ مثلا حدیث غدیر ہے تو اب اسے 110 صحابہ نے بیان کیا ہے۔ غدیر کی جو روایت ہے کہ حضور نے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور ان کو مولا و بازا علی مولا کہا، یہ 110 صحابیوں نے اس حدیث کو اپنے اپنے طور پر بیان کیا۔ وہاں پہ چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابی موجود تھے تو ان میں سے کم از کم جن راویوں کے نام ہم تک پہنچے ان میں 110 افراد ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے۔ اب یہ 110 افراد کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی خاص سیاسی نظریات رکھنے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ اصحاب رسول میں بکھرے ہوئے مختلف قسم کے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر روایت کو بیان کیا۔ تو اب اس روایت میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب اس کے بعد کوئی تعویل کرے، لفظ مولا کے معنی اپنے اپنے طور پر نکالتا رہے، وہ اس کو آزادی ہے، وہ جو دل چاہے کرے، لیکن واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ متواتر طور پر حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے،
وہ اپنی جگہ پہ حتمی ہوتی ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اسے انکار کرنا گویا حدیث کے وجود سے انکار کرنا ہے، حضور کے مستند ہونے سے، حضور کے حجت ہونے سے انکار کرنا ہے۔ تو اس لیے متواتر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اور حدیث ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے حضور نے کہا کہ نہیں کہا، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کون سا راوی ہے، اس راوی کو آپ ریجیکٹ کریں تو اس کے بیان کردہ حدیث بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن متواتر حدیث ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید ہمارے بھائیوں نے کہا کہ وہ اس طرح جمع ہوا ہے کہ وہ ایک آدمی آتا تھا، آگے قرآن پڑھ کے سناتا تھا، پھر دوسرا آگے اس کی تصدیق کرتا تھا تو وہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اطلاع نظر ہے کہ قرآن مجید شہادتوں کی بنیاد پر قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید متواتر ہونے کی بنیاد پر قرآن مجید، اس کا کوئی جز شہادتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے چاہے وہ شیعہ کتاب ہو یا سنی کتاب ہو، اگر کسی کتاب کے اندر قرآن مجید میں تحریف کی کوئی روایت درج ہے کہ قرآن یوں تھا اور یوں ہے، قرآن میں اتنی آیتیں تھیں اب اتنی آیتیں ہیں، یا فلاں موقع کے اوپر یہ بات کہی گئی تھی جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی کوئی بھی بات، کیونکہ ایک واحد خبر ہے، انفارمیشن دینے والا، اطلاع پہنچانے والا راوی ایک فرد واحد ہے، اس کے مقابلے میں جو متواتر قرآن ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ واحد غلط ہوگا۔ جتنی روایتیں ہیں ہم ان سب روایتوں کو رد کرتے ہیں اس بنیاد پر، ایسی روایتیں جو قرآن مجید میں تحریف کی بات کرتی ہیں اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس بنیاد پر ہمارے علماء رد کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری خبر احاد ہیں۔ جیسے متواتر ایک ٹرم ہے، ویسے خبر احاد ایسی کہ یا تو فرد واحد ہے اس کی اطلاع دینے والا، اور یا صورت احوال ایسی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو کوئی ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں اس چیز سے، اس لیے وہ 4-5 آدمی مل کے کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک سے زیادہ بھی راوی ہو تو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی خبر احاد کے طور پر اگر کوئی خبر آئی ہے کہ کسی نے کہا کہ یہاں پر تو فلاں کا نام تھا، یا یہ آیت ایسی تھی، یا اس کی صورت ایسی تھی، تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہے وہاں پر اس نے کسی امام کا نام لیا ہو، کسی صحابی کا نام لیا ہو، لیکن یہ راوی کی اپنی ایجاد ہے، وہ ہستیاں یقیناً ایسی بات نہیں کہہ سکتی کہ قرآن مجید کے متعلق کہیں کہ اس کے اندر ایسا نہیں ایسا تھا۔ اور اگر کسی صحابی نے ایسی بات کہی ہے تو وہ قرآن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، قرآن کے متعلق کسی علم کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی بات کو ہم علم نہیں سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کو بدنام کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ تو چنانچہ قرآن مجید متواتر ہے، اور متواتر بنا کر ہی اس کو روز اول سے لے کے آج تک، آج دنیا میں چلے جائیے نہ معلوم کتنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں، ہر عہد کے نسخے موجود ہیں۔ حیات رسالت کے فوراً بعد سے لے کے جو قرآن کی کتابتیں ہوتی رہیں، اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی، یعنی اب انسان بہت ترقی کر چکا ہے اور ماضی کی بہت سی چیزوں کو اس نے برآمد کر دیا ہے، اس میں بہت سے نسخے قرآن مجید کے موجود ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے یہی زمانہ تھا اور میں اتوار سے یہی تھا، تو آپ کے فائنینشیل ٹائمز میں ایک اسٹوری اس کے فرنٹ پیج پہ چھپی، حالانکہ فائنینشیل ٹائمز کا اسٹوری سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مذہب سے کوئی ربط ہو، لیکن وہ آج کل مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کی مہم چل رہی ہے، تو اس میں ایک کہانی بیان کی، اور کہانی یہ تھی کہ اب مجھے نام افراد کے یاد نہیں رہے، جرمنی کے کوئی صاحب تھے کہ جنہوں نے دنیا بھر سے قرآن مجید کے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے ان کی کاپیاں جمع کی، ان کی فلمیں کی، اور وہ فلمیں جمع کرتے رہے جن کی مقدار ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ کسی اسکول سے وابستہ تھے، اس اسکول پر بم گرا اور اس کے اندر وہ ساری جتنی وہ فلمیں تھیں انہوں نے کہا کہ ضائع ہو گئی۔ اب فائنینشیل ٹائمز نے اس میں اضافہ کیا کہ ان کی ایک شاگردہ تھی جو خاصی سے رسیدہ خاتون ہوگی، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ فلمیں ضائع نہیں ہوئی تھیں، بلکہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ مسلمانوں میں چونکہ دہشت گردی کے احساسات و جذبات بڑی شدت سے پائے جاتے ہیں اور ان کو مذہبی معاملوں میں بہت سینسٹیو ہیں، چنانچہ وہ جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس لیے وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی، انہوں نے ان فلموں کو یہ کہہ دیا کہ وہ ضائع ہو گئیں۔ وہ ضائع نہیں ہوئی تھی، وہ ساری محفوظ ہیں، اور اب وہ خاتون کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کام کریں گی۔ یعنی بین السطور بہت سارے الفاظ میں جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہ
کہ جمع کرنے والے نے بہت سے قرآن مجید میں ایسے نسخے دریافت کر لیے ہیں کہ جو کوئی نسخہ کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو اب ان کو اندیشہ ہے کہ اگر یہ دنیا کے سامنے رکھا تو مسلمان زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ تو یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے, وہ صرف یہ دیکھتے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو اس لیے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ غائب ہو گیا, حالانکہ غائب نہیں ہوا, وہ سارا ذخیرہ موجود ہے اور اب وہ خاتون اس پہ کام کریں گی. 2 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک تو کوئی کام سامنے نہیں آیا. مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے, وہ یہودی تھا, وہ جو استاد تھا جس نے جمع کیا تھا وہ یہودی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ سمجھ کر کہ جو اس کے بائبل کی کیفیت ہے, اگر دنیا کے مختلف حصوں سے قرآن مجید کو جمع کیا جائے گا تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں تضاد مل جائے گا. کہیں کا قرآن کسی طریقے کا ہوگا, کسی کے اندر کوئی چیز ہوگی جو دوسروں میں نہیں ہوگی. لیکن جب ساری دنیا کے سے قرآن جمع کر لیے اس نے, اور اس میں کہیں ایک شوشے کا بھی فرق نظر نہیں آیا, تو اب اس کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ سارا ضائع ہو گیا. یعنی جسے کاوش کرتے ہوئے جب جاتا ہوگا مختلف بازاروں میں اور وہاں سے نمونے لے کے آتا رہا ہوگا, اس وقت اس کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. نمونوں کے آ جانے کے بعد اسے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ غائب ہو گیا یا تباہ ہو گیا. حقیقتاً بات اتنی ہے کہ, اور پھر اس کے بعد آج جب یہ دعوے کے ساتھ کہا گیا کہ وہ ذخیرہ دریافت ہو گیا ہے, تو اب تک کہیں کوئی فلم ایسی آ جاتی, کہیں حوالہ آ جاتا کہ فلاں جگہ کے رکھے ہوئے قرآن میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور فلاں جگہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے. آج کل تو انٹرنیٹ اور انفارمیشن کا وہ زمانہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکالی جاتی ہیں اور فوراً بین الاقوامی سطح کے اوپر آ جاتی ہیں, لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہتی. وہ مقالے جو قرآن مجید میں تحریف کے متعلق چھپے ہیں, ان سب کو دیکھا تو بات سوائے ان بزرگوں کی روایتوں کے اور اس سے آگے واقعاتی طور پر وہ کہیں نظر نہیں آتی. یعنی یہ کہ فلاں صحابی نے کہا کہ قرآن کی اتنی آیتیں ہونی چاہیے تھیں فلاں سورت کی, سورہ احزاب جو تھی سورہ بقرہ کے برابر تھی اور اب اس کے مقابلے میں چھوٹی رہ گئی ہے. سورہ فرقان کی 71 آیتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ یہ 200 کے قریب اس کی آیتیں تھیں. اس قسم کی روایتوں کی بنیاد پر آپ تحریف قرآن ثابت کر رہے ہیں. کہیں وہ گمشدہ آیتیں بھی تو دکھائیے, کوئی تو نسخہ ہوتا جس کے اندر وہ آیتیں موجود ہوتی. کل ہمارے مراد بھائی نے مجھے 26 صحیفوں کے ایک فہرست فراہم کی تھی. یہ فہرست اس سے زیادہ ہے کہ 150 کے قریب صحیفے دریافت کیے جا چکے ہیں. وہ سارے تحریری طور پہ یعنی صرف ان کے حوالے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے صحیفے میں یہ لکھا ہوا تھا, ابی ابن کعب کے صحیفے میں یہ لکھا ہوا تھا. وہ کہاں ہیں صحیفے؟ اگر 2 منٹ کے لیے زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا حضرات کا, اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حکم جاری ہوا تھا کہ یہ قرآن جو میں نے ترتیب دیا ہے بس یہی رائج ہوگا اور اس کے علاوہ باقی جتنے قرآن کے نسخے ہیں وہ جلا دیے جائیں, اور چنانچہ انہوں نے سارے نسخے منگا کے جلا دیے تھے. پہلے تو ہم اس روایت کی بنیاد سے ہی اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کوئی قرآن جمع کیا گیا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا تھا, حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی قرآن جمع ہو چکا تھا. وہ تفصیلات بعد میں ہوتی رہیں گی, کوئی وقت آیا تو. اتنی سی بات یاد رکھیے کہ جب حضرت ابوبکر کا زمانہ تھا تو جو قرآن جمع کرنے کی داستان بیان کی جاتی ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یمامہ ایک مقام ہے جو موجودہ ریاض جہاں پہ ہے, وہاں اس سے متعلق ہے. وہاں پر ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, مسلمہ کذاب کہلاتا ہے. اس سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج گئی. اس فوج کی لڑائی کے نتیجے میں کم سے کم 40 یا 400 حافظان قرآن مارے گئے. مسلمان کامیاب ہوئے لیکن ان کی فوج کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 40 حافظ اور بعض روایتوں میں 400 حافظ اس فوج میں تھے جو مارے گئے. تو اس پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جناب یہ دیکھیے 400 حافظ مارے گئے, اگر اسی طرح حافظ مرتے رہے تو قرآن ختم ہو جائے گا, اس لیے ہمیں قرآن کو جمع کر لینا چاہیے. میں اب اس کے بعد جمع کیسے ہو رہا ہے کہ وہ ایک سنگل مین کمیشن بنایا گیا. وہ اس نے بیٹھ کے زید بن ثابت ایک شخصیت تھے, ان کو متعین کیا گیا کہ یہ قرآن جمع کریں. ان کے پاس کوئی آتا تھا, وہ آ کے ایک آیت پڑھتا تھا تو اس آیت کو قرآن میں نہیں لکھتے تھے جب تک کوئی دوسرا آ کے تصدیق نہ کرے کہ ہاں یہ قرآن کا جز ہے. تو 2 گواہ لکھتے تھے تو آیت درج کی جاتی تھی. اس طرح قرآن جمع ہوا. جناب والا کہ قرآن اس طرح جمع کیا گیا کہ ایک آدمی آ کے ایک آیت سناتا تھا اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا تھا.
تو پھر پہلی بات تو یہ کہ پھر حافظوں کے مرنے سے قرآن کو کیا نقصان پہنچا؟ بھئی آپ تو افراد سے ایک ایک آیت کر کے جمع کر رہے ہیں، تو نہیں کسی حافظ کو بلایا اور اسے بلا کے سن لیتے اور جمع کر لیتے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر قرآن حیات رسالت میں جمع نہیں ہوا تھا تو یہ حافظ کس چیز کے تھے؟ یہ جزو قرآن کے حافظ نہیں ہے. جزو قرآن کے حافظ تو ہر مسلمان ہے. جسے نماز پڑھنی ہے اسے سورہ الحمد بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک سورہ اور پڑھنی ہے، تو کم از کم 2 رکعتوں کے لیے 2 سورتیں وہ اور ایک سورہ الحمد، 3 سورتوں کے بعد ہی گزارا ہوگا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا. تو اتنا حافظ تو جزوی طور پر ہر مسلمان ہے. اس لیے جزوی حافظ نہیں ہو سکتے، پورے حافظ ہوں گے. اور جب پورے حافظ ہوں گے تو حافظ ہونے کی پہچان کیا ہوگی؟ حافظ ہونے کی یہ نہیں کہ بہت زیادہ قرآن سنا دیتا ہے. میں غالب کے شعر سناتا رہوں، میں غالب کے شعر سناتا رہوں، کبھی کسی غزل کا ایک شعر سناؤں، کبھی دوسری غزل کا شعر سناؤں، صبح سے شام تک شعر سناتا رہوں، یہ طے نہیں ہوگا کہ میں حافظ ہوں کلام غالب کا. کلام غالب کا حافظ ہونے کے لیے طریقہ یہی ہوگا کہ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ اس کے پہلے شعر سے شروع کروں دیوان کے اور آخری شعر تک سنا دوں، تب کہا جائے گا ہاں یہ حافظ ہے. حافظ ہونے کے لیے جس کتاب کا بھی حافظ ہے اس کی پہلے سے ترتیب بھی ضروری ہے اور اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ بے ترتیب یاد رہے تو حافظ نہیں. تو اب جو یہ کہا گیا کہ حضرت عثمان نے جلا دیے تھے تو جلا دیے ہوں گے، جناب والا اگر اس وقت کے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھیے تو یہ تصور ہی بڑا ناسمجھی پہ مشتمل ہے کہ حضرت عثمان نے سب سے قرآن لے لیے اور جو مختلف قسم کے تھے ان سب کو جلا کے اور مسلم معاشرے کو پاک کر دیا، اب صرف ایک قرآن ہے اور جو یہاں پہ رائج ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا غور فرمائیے کہ ہر شخص، اس زمانے میں کوئی چھاپے خانے تو تھے نہیں، جس کے پاس تحریری طور پر قرآن موجود ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی موجود ہے وہ اس کا وہ قیمتی ترین سرمایہ ہے کہ اس سرمایہ کے لیے اس نے اپنا دین چھوڑا ہے، اپنی برادری چھوڑی ہے، ساری قربانیاں دے کے مسلمان بنا ہے. اور اسلام میں اس کو کیا ملا ہے؟ یہ قرآن جو اس کے پاس آیا ہے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے. حکومت ایک حکم نافذ کرتی ہے کہ تم اپنے قرآن لے آؤ. کیوں لے آؤ؟ میں ہمیں جلانا ہے. بتائیے کون شخص ہے، کون شخص ہے جو یہ سب کچھ کر دے گا؟ جن کے پاس ہوگا وہ چھپا تو لیں گے نگاہوں سے، اور حکومت اگر بہت سختگیر ہے تو کوشش کریں گے پتہ ہی نہ چلے. لیکن یہ کہ یہ ممکن نہیں کہ ہر آدمی اپنا وہ قیمتی سرمایہ لے آئے. ظاہر ہے کہ سلسلہ خلافت میں حضرت عثمان کی شخصیت ایک کمزور شخصیت ہے، جن کے دور میں لوگوں نے بہت سے موقع پر ان سے اختلاف کیا ہے. قرآن کے سلسلے میں ان کی کمزوری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور یہ یہود و نصارہ یہ سب کی سب اپنے لیے جہنم میں جانے کا راستہ تیار کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور یہود و نصارہ، ان درمیان میں جو اور تھا حضرت عثمان کو یہ اور کھٹک رہا تھا. یہ انہوں نے ابی ابن کعب جو قاری قرآن تھے ان سے کہا کہ یہ واو ہٹا دو. صرف واو سے اور کا مقصد پورا ہو رہا تھا تو کہا یہ واو ہٹا دو. اب جو ہٹانا چاہتے تھے وہ بہتر جانتے ہیں، ذرا سوچیے کہ کیا جملے کا مفہوم کیا ہو جائے گا. یہ یہود و نصارہ، یہ سونا چاندی جمع کرنے والے اور یہود و نصارہ یہ جہنمی ہے. واو ہٹا دیجیے تو ہو جائے گا یہ سونا چاندی جمع کرنے والے یہود و نصارہ یہ جہنمی ہے. اگر مسلمان کوئی سونا چاندی جمع کرتا ہے تو اس لیے وہ واو ہٹایا جا رہا تھا. ابی ابن کعب جن سے کہا جا رہا تھا کہ واو ہٹا دیں، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا، انہوں نے سنی انسنی کر دی. دوسری دفعہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کی زبان سے اسی واو کے ساتھ سنا ہے. پھر انہوں نے تیسری دفعہ جب کہا تو انہوں نے کہا دیکھو اب تم نے کہا کہ واو ہٹا دو تو میں اپنے اس ڈنڈے سے تمہارا سر پھاڑ دوں. اس سے آپ مسلمانوں کی حساسیت کا اندازہ لگائیے کہ وہ قرآن مجید میں وقت کے حاکم کے کہنے پر واو کی ترمیم نہیں چاہتے اور حاکم کہے قرآن لاؤ میں جلا دوں گا.
کوئی حکمران وہ مسلمانوں سے کہے کہ لے آؤ تمہارے پاس اتنے قرآن ہے اور ان سب کو میں سے آتش کرتا ہوں. اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں حوالہ دینے لگوں تو ان کا پس منظر بھی بیان کرنا پڑے گا. ایک تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن قرآن کو نظر آتش کیا گیا اور ان کو بھی حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی زحمتیں اٹھائی گئی ہیں, آسانی سے نہیں ملے. اور وہ بھی وہ قرآن جو خود انہی کی جماعت نے اپنے لیے جمع کیے تھے, ان قرآن کو نظر آتش کیا گیا اس لیے کوئی جمع اس قسم کے ہوئے تھے کہ وہ غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے. اور اگر آج وہ قرآن سامنے آ جاتے تو وہ جنہوں نے جمع کرایا تھا ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی. تفصیلی گفتگو آئے گی. درمیان میں کوشش یہ ہے کہ میں مثبت طور پر صرف یہ بتاؤں کہ ہمارا موقف کیا ہے. مجھے کسی کے اوپر اعتراض کرنا ہے, کسی کو بحث کرنا میرا پیش نظر نہیں ہے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی وضاحتیں کرتا چلا جاؤں گا اور واقعات بیان کرتا جاؤں گا. دیکھیے یہ جو طریقہ ہے یہ یا تو قرآن مجید کا طریقہ تھا کہ اپنے واقعات کو اتنا عام کر دو کہ اس کے بعد چھپانے والا چھپا نہ سکے, اور یا پھر یہ طریقہ ہم نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اسٹریٹجی میں دیکھا. ذرا غور فرمایا کبھی آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام کی جماعت 72 کا عدد ہم لوگ سنتے ہیں. ان 72 میں یہ 72 تمام شہداء نہیں ہیں. 72 تو وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام صبح کے وقت جب آپ نے فوج کو آراستہ کیا تھا تو آپ میں 40 پیدل لڑنے والے تھے اور 32 سوار تھے. یہ مل کے 72 بنتے ہیں. فوج اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی دو شکلوں میں بٹی ہوتی ہے نا. وہ کچھ آج آرمر ڈویژن جو ہے فوج کا وہ اس پیدل فوج کا متبادل, وہ سوار فوج کا متبادل ہے, اور جو انفینٹری ہے وہ پیدل فوج کی متبادل ہے. اس وقت بھی جو اصل فائٹنگ فورس ہوتی تھی وہ یہی دو پہ مشتمل ہوتی تھی. آرمر جو تھے اس کی یا سوار کہلاتے تھے اور انفینٹری کی یا پیادے کہلاتے تھے. تو امام کی جماعت میں 40 پیادے تھے اور 32 سوار تھے. لیکن یہ کل شہید ہونے والے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان 40 اور 32 میں حضرت اصغر شامل نہیں ہوں گے. اس میں جو ابھی حد بلوغت تک نہیں پہنچے حضرت قاسم شامل نہیں ہوں گے. اور محمد میں سے کم از کم ایک بھائی جو ابھی بلوغت کے حد تک نہیں پہنچے وہ شامل نہیں ہوں گے. اور کئی بچے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, شہداء میں تو ہیں لیکن اس فوج میں شامل نہیں ہیں. پھر اس فوج میں خالد بن یزید ریاحی شامل نہیں ہوں گے. وہ لوگ جو یزید کی فوج سے آ کے حسین کی فوج میں شامل ہوئے وہ شامل نہیں ہوں گے. تو اس طرح ان سب کو بھی شامل کر لیجیے تو حسین کی فوجیوں کی کل تعداد 131 زیادہ سے زیادہ, اور زیادہ معتبر 121 کا عدد بنتا ہے کہ جو امام کے ساتھی تھے جو کربلا کے اندر جنہوں نے جامع شہادت کیا. ان 121 آدمیوں سے جنگ کرنے کے لیے یزید کو کتنے فوجی چاہیے؟ ان سے لڑائی کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ دیکھیے خیال رہے کہ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر لڑنے والے ایک دوسرے سے اتنے قریب آ جائیں کہ جہاں ایک کا ہتھیار براہ راست دوسرے پہ سر انداز ہو سکے. یعنی تلوار کے ذریعے سے اگر اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو تلوار کے علاوہ جو اور ذرائع ہوں گے تو اس میں تو بہت کم لوگ چاہیے. مثلا اگر تیر سے کسی کا نشانہ لیا جا رہا ہے تو تیر انداز کہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ اکیلا تیر انداز بھی کسی کی جان لے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس وقت لوگوں کی ضرورت پڑے گی جب کسی آدمی کو اکیلے گھیر کر مارا جا رہا ہو. اس اکیلے گھیر کے مارے جانے کے لیے کتنے فوجی گھیر سکتے ہیں, اس کے لیے یہ بات پیش نظر رہے کہ تلوار چلاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں تلوار اپنے ساتھ والے کو نہ لگ جائے, اور اتنا قریب ہو جانا ہے کہ جس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کے اوپر تلوار کا وار اثر کر سکے. تو اب ایک چھوٹا سا دائرہ اس کے ارد بنے گا جس کے ہر فرد ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پہ ہوگا کہ تلوار چلاتے ہوئے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچنے پائے. اب یہ سوچیے کہ ایک فرد واحد کو گھیرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے اتنے چھوٹے دائرے میں؟ زیادہ سے زیادہ 5, 6, 8, 10, اس سے زیادہ تو امکان نہیں ہے. تو اگر 10 آدمی ایک آدمی کو گھیر سکتے ہیں تو 100 آدمیوں سے لڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1000 فوج ہو تو کافی ہے. امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے والی فوج کی تعداد 1000 ہے. جو خالد بن یزید ریاحی جو دستہ لے کے آئے ہیں وہ ایک جس وقت ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ امام حسین السلام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں تو ابن زیاد نے ایک فوج کا دستہ 5000 افراد پر مشتمل حسین ابن تمیم کی سرکردگی میں
متعین کر دیا قادسیہ ایک مقام ہے. یہ قادسیہ جو ہے کوفے سے پہلے اس راستے پہ ہے جہاں سے کوفے کی طرف آیا جاتا ہے. تو یہ گویا ایک چیک پوائنٹ بنا دیا گیا 5000 فوج کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام کو کوفے پہنچنے سے پہلے گرفتار کر کے قیدی بنا کے کوفے لایا جائے. یہ منصوبہ ہے. امام حسین علیہ السلام کو قادسیہ سے پہلے اس بات کی اطلاع مل گئی کہ راستے میں یہاں پر ناکہ بندی کی گئی ہے اور یہاں سے نہیں گزرنا ہے. تو امام نے اپنا روٹ چینج کر لیا تھا اور روٹ چینج کر کے کوفے سے ہٹ کر ایک دوسرے راستے پہ جا رہے تھے. جب یہ اطلاع حسین ابن تمیم کو ملی کہ امام حسین نے روٹ بدل لیا ہے تو اس نے اپنی فوج کے مختلف دستے تلاش میں بھیجے کہ امام حسین السلام جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کر لیا جائے. نتیجتاً بل کا لشکر چلتے چلتے منزل شراب پر جا کے امام سے ملا تھا اور وہاں سے ساتھ امام کے کربلا تک گیا ہے. یہ 1000 کا دستہ ساتھ گیا. جیسے ہی یہ لوگ کربلا پہنچے اور کربلا میں جا کے قیام ہو گیا, امام وہاں پہ رک گئے, تو ابن زیاد کی ہدایت پہنچی کہ جو باقی 4000 فوجی ہیں ان کو لے کے حسین ابن تمیم فوراً کربلا پہنچ جائے. یعنی ساری قوتیں ایک جگہ جمع کی جا رہی ہیں. ادھر ابن زیاد 4000 کا عمر ابن سعد جو پورے لشکر کا سردار مقرر کیا گیا تھا, وہ 4000 افراد پہلے سے جمع کر چکا تھا. اسے ایک اور مہم پہ بھیجا جا رہا تھا جو تہران کے مقام, جو موجودہ تہران ایران میں, وہاں پہ ایک مہم درپیش تھی. دیلن کے کچھ قبائل تھے جنہوں نے بغاوت کر دی تھی. ان کو اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے عمر ابن سعد کو وہاں بھیجا جا رہا تھا. اسے ہدایت کی گئی کہ اس مہم کو کینسل کرو, تم بھی کربلا جاؤ. 5000 آدمی ہو گئے حسین ابن تمیم کے, ان کا لشکر ملا کے 4000 یہ پہنچ گئے. یہ نیکسٹ ڈے کی بات ہے, ایک دن بیچ میں آیا اور یہ 2 محرم سے 4 محرم کے درمیان یہ فوجیں آ گئیں. اور اس کے بعد تو ہر لمحے ایک سردار کوئی 2000 لے کے آ رہا ہے, وہ حجار ابن عمر آ رہا ہے, اور عمر ابن حجاج زبیدی آ رہا ہے, اور اشعث ابن قیس آ رہا ہے. غرض وہ مختلف سردار آتے گئے اور اپنے اپنے ساتھ فوج لیتے گئے, لاتے گئے. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج سے لڑنے کے لیے میکسیمم جو تعداد درکار تھی وہ زیادہ 1000 آدمی, 2000 ہو جاتے. یہ کیا ضرورت ہے کہ فوج پہ فوج چلی آ رہی؟ کیا عربوں نے اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی, یا کیا بات تھی جو فوجیں اتنی جمع ہو رہی تھی؟ کم سے کم اگر ایک سردار کی لائی فوجوں کو الگ الگ شمار کیجیے تب بھی کم سے کم 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا کرتا ہے. اب سوال یہ کہ کیوں اتنے جمع ہو رہے ہیں, اس کی مصلحت کیا ہے, یہ ابن زیاد جانے. شاید اس کے پیش نظر یہ ہو کہ اگر مسلم کوفے میں آتے ہیں اور 18,000 آدمی مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں, بعد میں چاہے اس کے طریقہ کار نے ایسا کیا کہ وہ بیعت کرنے والے حضرت مسلم کی مدد نہیں کر سکے, لیکن اب مسلم نہیں ہے, خود حضرت رسول ہے. اس کے لیے حمایت کی آواز کہیں سے بھی اٹھ سکتی ہے. ہو سکتا ہے دوسرے شہروں سے, دوسرے علاقوں سے مسلمان آ جائیں, اور اس لیے وہ پہلے سے یہ اہتمام کر رہا ہے کہ اتنی فوج جمع کر دو کہ کوئی بھی قوت آئے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے. میرا تو سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کی مصلحت تو اس میں ہے کہ یہاں تمام فوجیں موجود ہوں اور کوئی بھی خطرہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جائے. امام حسین علیہ السلام کو تو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو کہیں سے سپورٹ ملے گی. کوفے کے حالات معلوم ہو چکے ہیں امام حسین السلام کو کہ وہاں کے حالات بدل چکے ہیں, حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی ہے. ان تمام کیفیت میں امام مستقل طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوجیں آ رہی ہیں, اور امام بالکل جیسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی فوج جمع ہو گئی ہے. اس عالم میں پانی ختم ہو چکا ہے, خیموں میں بالکل پانی نہیں ہے. یہ پیاس کی تکلیف ہی ایسی تکلیف ہے کہ جتنی یہ بڑھتی جا رہی ہے فوجیوں کی لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی جا رہی ہے. امام سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مولا کم سے کم قبل اس کے کہ بازوؤں کی طاقت ختم ہو جائے, ان کو میدان میں بھیج کے لڑنے کا موقع تو دے دیجیے. لیکن مولا ہے کہ انتظار کرتے چلے جا رہے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ مولا اس کی مصلحت کیا ہے, مصلحت امام بہتر جانتے ہیں, ہم صرف اپنے اندازے بیان کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام کا جواب یہ ہو کہ تم نے تاریخ اٹھا کے نہیں دیکھی. میری ماں کے گھر پر آگ لائی گئی, مورخوں نے اس وقت سارے مدینے والوں نے دیکھا ہوگا نا, لیکن تاریخ نے اس واقعے کو چھپا دیا. کہیں کا دکا کہیں ذکر مل گیا تو مل گیا, ورنہ تفصیلات و مظالم کی ہمارے سامنے نہیں آئی. میرے بھائی کی شہادت ہوئی, لوگوں نے نہ قاتل تک پہنچنے کی کوشش کی,
نہ سبب قتل کو سمجھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جناب وہ مارے گئے، وہ بیوی نے سازش کی تھی، اس نے زہر دے دیا تھا، یعنی اصل سازش کا کہیں نام بھی نہیں آیا. علی بن ابی طالب شہید ہو گئے، ایک قصہ بیان کیا گیا، 3 خارجیوں نے منصوبہ بنایا تھا اور اس منصوبے کے تحت علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا. کہاں خوشیاں منائی گئی، کہاں جشن منایا گیا، کہاں سے انعام و اکرام کی بارشیں ہوئی، وہ سب چیزیں تاریخ نے غائب کر دی. نہ سبب قتل معلوم ہوا، نہ قاتل کا پتہ چلا. حسین نے کہا اچھا یہ اب تک ہوتا یہ تھا کہ واقعہ چند لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، ان کی روایت دوسروں تک پہنچنے نہیں پاتی تھی، یا وہ روایت میں حسب منشا تبدیلی کر دیا کرتے تھے. میں اپنے واقعہ شہادت کو متواتر بنانا چاہتا ہوں. حسین کو یہ معلوم ہے کہ میرے سپاہیوں کو لڑنے کے لیے 1000 آدمی کافی ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے تو اپنے لیے نقصان دہ ہوں گے، میرے لیے ضرر کا باعث نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے اگر ایک فرد واحد پر بہت سے لوگ ہجوم کر کے تلوار چلائیں گے تو معلوم کہ تلواریں آپس میں ایک دوسرے کو کتنا زخمی کریں گی. تو امام کو اس کی پرواہ نہیں کہ تم تعداد کتنی بڑھا رہے ہو، امام تو چاہ رہے ہیں کہ جتنے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ، اس لیے کہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ میرے خلاف دشمن کھڑے کر رہے ہو، میں یہ اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہی جا کے میری شہادت کی گلی کوچوں میں گواہی دے. اور پھر تاریخ میں دیکھا کہ وہ کربلا جو ایک ویرانے میں منعقد ہوا تھا، جہاں دیکھنے والے جتنی آنکھیں اس واقعے سے امام حسین سے ہمدردی رکھتی تھیں وہ سب منصب شہادت پہ فائز ہو گئی. اگر کوئی بچی ہیں تو وہ عورتیں ہیں کہ جن کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں، اس کے باوجود آج دنیا میں تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ جو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے کربلا کے علاوہ کوئی نہیں. بدر، احد، خندق کی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی ڈیٹیلز کہ ایک ایک شرکت کرنے والا، ایک ایک کے کردار کی خصوصیات، ایک ایک کا طریقہ جنگ، ایک ایک کا انداز شہادت، ایک ایک کی کہی ہوئی بات، یہ تمام چیزیں منتقل ہوئی. کیسے منتقل ہوئی ہیں؟ حسین نے اتنے گواہ اکٹھے کر دیے تھے کہ اب جب یہ جائیں گے، کوفے میں جائیں گے، لوگ پوچھیں کہ کہاں سے آئے، جنگ میں گئے تھے، کس سے لڑائی تھی، حسین سے لڑائی تھی. کون حسین؟ وہ جو رسول کا نواسا ہے وہ حسین؟ ہاں وہی حسین. ارے اس سے لڑنے کی کیا بات تھی، اس سے کیوں لڑے؟ یزید نے بیعت طلب کی تھی، اس نے بیعت سے انکار کیا تھا، ہم نے یزید پہ اوپر جا کے جنگ کی تھی، یہی سب کچھ کہیں گے نا. اب جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، گلی کوچوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں واقعات کربلا کو بیان کرتے چلے گئے. پھر یہی نہیں، یہ تو عوامی بیانات تھے نا جو پبلک میں دیے گئے. 2 مرتبہ ان سے باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹس دی گئی. ایک موقع وہ تھا کہ جب یہ درباروں میں پہنچے تو وہاں جا کے اپنے انعام کے مطالبے کے لیے انہوں نے بتانا شروع کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یوں ظلم کیا، ہم نے یہ ناانصافی کی، یہ سب کچھ کہہ کے انہوں نے انعام مانگا. دوسری مرتبہ جب مختار سختی نے شہر کوفہ پہ قبضہ کیا تو اب ان میں سے ایک گرفتار ہو کے آتا تھا، وہ پوچھتے تو بتاؤ تم نے کیا کیا. اب پھر ان کو بیان دینا پڑ رہا ہے. ایک ایک گواہ نے 2 گواہیاں تو آفیشل سطح پہ تھیں، ورنہ آفیشل طور پر جتنا کہا وہ الگ تھا. نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں تمام یزیدی قوتوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ واقعہ کربلا کو بھی امام حسن کی شہادت کی طرح سے پردہ تاریخ سے غائب کر دیا جائے، لیکن حسین نے اس واقعے کو متواتر بنا دیا. اب یہ واقعہ چھپ نہیں سکتا تھا. اس کا ایک ایک جز اگر کسی نے گھر کے گوشے میں بیٹھ کے بات کی تو وہ بھی ہم تک پہنچ گئی. اگر کہیں کوئی واقعہ کوفے میں ہوا وہ بھی ہم تک پہنچ گیا. کربلا میں واقعہ ہوا وہ بھی ہم تک پہنچ گیا. قید خانے میں کوئی سانحہ گزرا تو اس کی بھی خبر ہم تک پہنچ گئی. ایک ایک جز کربلا کا تاریخ نے محفوظ کر دیا ہے. یقیناً اس میں سب کچھ درست نہیں ہوگا، لیکن اتنے دیر سے جو انسانیت کی نگاہیں ان واقعات کو پرکھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو نتیجتاً اب کھڑے کو پہچان لینا کھوٹوں کے درمیان ناممکن نہیں رہا. کچھ نہ کچھ واقعات ہیں کہ جن کے اوپر کنسنسس ہے، اور جن واقعات کے کنسنسس ہے وہ واقعات بھی اتنے تفصیلی ہیں کہ کسی اور کے سلسلے میں، کسی اور واقعے کے سلسلے میں ہمیں اتنی جزیات نہیں ملتی. آئیے بس ایک جز کا تذکرہ کروں کہ کیسے کیسے یہ خبر ہم پر کہاں کہاں تک پہنچی ہے. کوفے میں ایک گھر میں ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں. ابھی پہلا نوالا توڑا ہے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک. یہ جو بیٹھنے والا مرد ہے یہ خصوصی طور پر
امام حسین سے بڑی قربت رکھتا ہے. اس کا نام حبیب ابن مظاہر. دستک ہوئی, باہر گیا, کچھ بات کی اور اس کے بعد واپس پلٹ آیا. بیوی نے پوچھا کہ کیا تھا, کون آیا تھا؟ کہا قاصد تھا, پیغامبر تھا, پیغام لے کے آیا. اس کا پیغام حسین کا پیغام. حسین کا پیغام تمہارے نام کیا کہا ہے؟ کہا کچھ نہیں, ایک چھوٹا سا خط بھیجا ہے, اس میں بس ایک جملہ لکھا ہے, ابھی تمہیں زحمت نہ دیتا, ابھی تمہیں تکلیف نہ دیتا, لیکن میرے ساتھ علی بیٹیاں ہیں. ابھی کیا ارادہ ہے؟ بیوی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ اب ذرا میں کیا کروں کہ یہ جزیات نگاہوں میں ہوتی نہیں, ہم واقعات سنتے ہیں اور اس کی صحیح اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پاتے. یہ سوچ لیجیے کہ ابن زیاد نے جس وقت سے کوفے پہ قبضہ کیا ہے, کوفے میں آیا ہے, اس وقت سے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ حسین کی مدد کے لیے کوئی فرد نہ جانے پائے. جگہ جگہ پہرے دار کھڑے ہیں, ہر علاقے کی ناکہ بندی کی گئی ہے جس کے اوپر سے گزرنے والے کو چیک کیا جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں وہ سب کے سب اس فوج میں جا کے شامل ہوں جو حسین سے لڑنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے. ہر محلے میں, کیونکہ قبیلوں کی بنیاد پہ محلے بنتے تھے, تو ہر محلے کا جو نگران ہوتا تھا اس کو باقاعدہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اگر کسی علاقے سے کوئی شخص حسین کی مدد کے لیے گیا تو اس کے ساتھ تو جو کچھ کیا جائے گا وہ الگ ہے, لیکن اس محلے دار کو, اس سردار کو جس کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اس کو اور اس کے گھر کے تمام افراد کا خون ہم پہ حلال ہوگا. یہ اعلان سرکاری طور پہ ہو گیا. ایک دو افراد کو پکڑ کر پھانسیاں بھی دی گئیں کہ یہ لوگ یعنی فوج میں شامل نہیں ہو رہے تھے, کوفے کے اندر گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس وجہ سے بھی واقعات ہوئے. خوف و دہشت کی فضا پورے شہر میں طاری ہے. ہر شخص دوسرے پہ شک کر رہا ہے کہ ہماری شکایت نہ کرنے. ایسے موقع پر حبیب اب بیوی کے سامنے یہ کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں کہ میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. تو پہلے یہ دیکھنا چاہا کہ بیوی خود کس مقام سے سوال کر رہی ہے. مخاطب ہوئے, جب بیوی نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے, جو حسین کا خط آیا ہے تو رد عمل کیا ہے, تو حبیب نے کہا کہ اب سوچتا ہوں کہ اب ان حالات میں کہاں جا سکتا ہوں. وہ اتنا سننا تھا, بیوی نے فوراً اپنے سر سے چادر اتارا. حبیب یہ چادر پہن کے تم گھر میں بیٹھو, میں جاؤں گی حسین. بیوی کے اس لب و لہجے کو دیکھا, جوش ایمانی کو دیکھا, کہا گھبراؤ نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرا آقا بلائے اور میں نہ جاؤں, میں تو ان کی غلامی پہ نازا ہوں. یہ کہہ کے حبیب روانہ ہوئے. کیسے روانہ ہوئے؟ گھوڑا غلام کے ذریعے سے الگ بھیجا کہ کوئی پوچھے کہ کہاں لے کے جا رہے, تو کہہ دینا دریا میں پانی پلانے جا رہا ہوں. خود الگ چلے, کوچوں میں, تنگ راستوں میں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے, لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے. گھوڑا تیار تھا, گھوڑے کو لیا. میں جس منزل پہ جانا چاہتا ہوں اس کے ذرا تیزی سے قدم بڑھا رہا ہوں. گھوڑا لیا, روانہ ہوئے کربلا کی طرف. کوفے سے کربلا 40 میل کے فاصلے پہ ہے. یہ فاصلہ حضرت حبیب نے طے کرنا شروع کیا. ادھر وہ جو غریب نواز آقا تھا, وہ جو غلاموں کو سرفرازی دینے والا آقا تھا, اس نے کچھ علم تیار کیے. ان میں سے ایک علم لے کے اٹھا اور کہا آؤ دوستو, اس علم کا وارث آ رہا ہے, اس جھنڈے کا وارث آ رہا ہے. دیکھا کوفے کی طرف سے گرد اٹھ رہی ہے. امام ساتھیوں کو لے کے پیادہ چلے. اب تو حبیب نے دور سے دیکھا حسین پیدل چلتے آ رہے ہیں, تو اب اتنا وقت نہیں تھا کہ گھوڑے کی لگامیں کھینچتے اور پھر اس سے اترتے. چلتے گھوڑے سے مجھ کو گرا دیا. مولا میرا یہ بتاؤ, آپ نے استقبال بھی لیا؟ میں کہوں گا حبیب, ابھی تو نے اپنا مقام دیکھا ہی نہیں. ابھی ذرا دیکھ, کچھ دیر میں خیمے کا پردہ اٹھے گا, دو بچے آئیں گے, آگے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے مامو حبیب آپ کو علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا ہے. یہ حکیم کے مظاہر. لوگ کہتے ہیں کہ دوست تھے لیکن انہوں نے کبھی دوستی کا دعویٰ نہیں کیا. ان کو ناز تھا کہ امام کے نے ان کو اپنے غلاموں میں, اپنے خدمتگاروں میں
جگہ دے رکھی ہے، اس پہ ناز کرتے تھے۔ اب جب روزے عاشور آیا تو اس دن حبیب بن مظاہر کی شہادت جو ہے وہ تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے امام کے ابو شمامہ سہداوی، انہوں نے آ کے امام سے درخواست کی تھی کہ مولا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لیں، آپ امامت فرمائیے۔ امام نے کہا کہ ایسا نہیں کرو کہ ان سے کہو کہ یہ تیر چلانا بند کر دیں، کچھ دیر کے لیے جنگ ملتوی کر لیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حسین کی نماز محتاج نہیں تھی کسی کی اجازت کی، لیکن حسین چاہتے تھے کہ ذرا بتا دیں کہ ان کا رویہ کیا ہے، یہ لوگ نماز سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ جب یہ پیغام دینے کے لیے حبیب بن مظاہر اشقیاء کے لشکر میں گئے تو اس کا جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں جو جواب دیا گیا وہ حبیب جیسے محب حسین کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ حسین سے کہو کہ ان کی نماز سے کیا فائدہ، ان کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ کہنے والے کے اوپر ہم یہ تلوار لے کے رکھ کے وہ بھاگ کے دشمن کی صفوں میں اندر گھس گیا۔ حبیب بن مظاہر پیچھے چلتے گئے اور حتیٰ کہ فوج میں بہت آگے جا کے اس شخص کو قتل کر دیا، لیکن جب آگے گئے تو چاروں طرف سے گھر گئے اور نماز سے پہلے حبیب شہید ہو گئے۔ حبیب ان شہداء میں سے ہیں، 2 افراد ہیں کربلا میں، کل 2 افراد کہ جن کی گردنیں اسی روز عاشور کاٹی گئی۔ باقی سب شہیدوں کی گردنوں کی صورتحال یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے لاشوں تک کسی کو پہنچنے ہی نہیں دیا، جیسے ہی کوئی میدان میں گرتا تھا اس کو اٹھاتے تھے اور جنگ شہیدہ میں لے آتے تھے۔ ایک لاش کے سلسلے میں ذرا سے ایک واقعہ ہوا تھا کہ حسین پہنچے تھے اور کہا تھا بیٹے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ چونکہ یہ اشقیاء کے لشکر کے اندر چلے گئے تھے، اور دوسری جس کی گردن اسی دن کٹی ہے وہ کوئی اور نہیں، خود امام حسین۔ بس یہ 2 شہید ہیں جن کی گردن اسی دن کٹی، باقی سب کے 11 محرم کو سب قطع کیے گئے اور پھر لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ بہرحال حضرت حبیب بن مظاہر کی بنو تمیم کا ایک شخص تھا جس نے حضرت حبیب کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا تھا، وہ یہ سر لے کے اپنے ساتھ روانہ ہوا۔ اب جب شہر کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوا نا شہیدوں کا، تو اس وقت جہاں کوفے کے بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، وہاں پر ایک لڑکا جس کی عمر مشکل سے 13 سال تھی، نام تھا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، وہ بھی ہجوم میں کھڑا ہوا تھا، تماشا دیکھنے نہیں آیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جانتا تھا میرا باپ گیا ہے، اگر حسین شہید ہوئے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بابا زندہ ہو اور حسین شہید ہو جائیں، یقیناً میرا باپ بھی مارا گیا ہوگا۔ صرف یہ دیکھنے آیا ہے کہ شہیدوں میں میرے بابا کا سر کہاں ہے۔ اب آیا مجمع میں کھڑا ہوا ہے، دیکھا لوگ نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، ان سروں کو دیکھنا شروع کیا، کئی سروں کو پہچان گیا، یہ چچا مسلم بن حوصلہ کا سر ہے، یہ چچا برائل بن حمدانی کا سر ہے، یہ مولا حسین کا سر لگتا ہے، ایک سر پہچانتا گیا، لیکن ان سروں میں حبیب کا سر نظر نہیں آیا۔ اتنے میں سر سامنے سے گزر گئے، جب گزر گئے تو بچہ یہ سمجھ کے کہ شاید میں دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا، ذرا میں ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹ کے دیکھتا ہوں، ہجوم میں راستہ بناتا ہوا پیچھے گئے، یعنی اور آگے بڑھا کہ اب میں یہ دوبارہ سروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب دور چلا گیا تو وہاں سے ایک مرتبہ ہجوم میں شاید دھکا لگا، وہ زمین پہ گر پڑا، گر کے جو اٹھنے لگا تو اس کی نگاہ پڑی کہ اس کے بابا کا سر ایک گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ گھوڑا جب قدم بڑھاتا ہے تو زمین اس سر کے بوجھ سے لیتی ہے، اور وہ سر زمانے ہاتھ سے کہہ رہا ہے کہ قاسم غلاموں کے سروں کو آقاؤں کے ساتھ نہیں ڈھونڈتے، وہ تو لوگوں کے قدموں میں ہوتے۔ بس ہمیں نگرہ کی 2 جملے بڑے ذمہ دار علماء کی زبان سے میں نے یہ روایت سنی ہے کہ جب یہ مرحلہ آیا تو وہ جو قاسم ابن حبیب ابن مظاہر تھا وہ اس تمیمی سردار کے پاس جس کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ حبیب کا سر بندھا تھا، اس سے جا کے رو رو کے کہنے لگا میرے بابا کا سر مجھے دے، میرا بابا بنی اسد کا سردار تھا، اس کی توہین نہ کر، یہ سر مجھے دے دے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس سر سے انعام ملے گا، تو چلا جا میں یہ سر نہیں دوں گا۔ بچے نے جب بے بسی دیکھی تو گیا فوراً جا کے اپنے قبیلے کے کچھ اور لوگوں سے کہا کہ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے سر کے سردار کی توہین ہو رہی ہو، اس کے سر کی توہین ہو رہی ہو۔
اور ہم دیکھتے رہے چنانچہ بھائی حضرت کے کچھ لوگ آئے قاسم کے ساتھ مل کے آئے اور اچانک چونکہ ہجوم میں سب جا رہے تھے نا اچانک حملہ کیا اور سر لے لیا سر لے کے اب جو قاسم سر لے کے چلا نا تو ایک مرتبہ فخر سے مچنے کی طرف دیکھا اور کہا جس کے والد زندہ ہوتے ہیں نا وہ اپنے گھوڑوں کے سروں کی توہین برداشت نہیں کرتے اب دل چاہتے وہ سید سرکار آپ نے مدینے کی طرف دیکھا ہوگا نو کی نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا نانا سید سرکار میرے پاس یا اللہ اپنے آپ کو عزت کا ضرور کرنا ان کی ضرور تک اگر ہمیں زندگی عطا کی ہے کہ زندگی میں ہمیں ذمہ داریاں عطا کرنے کی توفیق عطا کرنا ہم پہ آئے اللہ